بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1464 ہے اور آج سورۃ الشعراء کی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 34 تا 38، 34 to 38۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 5 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة بميقات يوم معلوم صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، قال اس نے کہا، للملئی اپنے درباریوں سے، حولہ جو اس کے ارد گرد تھے، ان هذا بلا شبہ یہ موسیٰ، لساحر البتہ جادوگر ہے، علیم خوب جاننے والا ماہر، یرید وہ چاہتا ہے، ان یخرجکم یہ کہ وہ نکال دے تمہیں، من ارضکم تمہاری سرزمین سے، بسحری اپنے جادو کے ذریعے، فماذا تأمرون تو کیا مشورہ دیتے ہو تم؟ قالوا انہوں نے کہا، ارجی تو اسے مہلت دے موسیٰ کو، واخاہ اور اس کے بھائی کو بھی، وابعث اور تو بھیج فی المدائنی شہروں میں، حاشرین اکٹھا کرنے والے، یأتوک بکلی وہ تیرے پاس لے آئیں تمام، سحار علیم بڑے بڑے ماہر جادوگر، فجمع چنانچہ جمع کیے گئے، السحرۃ جادوگر، بمیقات خاص وقت پر، یوم معلوم ایک معین دن کے۔ ترجمہ یوں ہے، فرعون نے اپنے سرداروں سے کہا کہ یہ کامل فن جادوگر ہے موسیٰ، چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ اسے اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دو توقف کے لیے، اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے کہ سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں۔ تو جادوگر ایک مقرر دن کی میعاد پر جمع ہو گئے۔ ان 5 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، فرعون نے اپنے سرداروں سے کہا کہ یہ کامل فن جادوگر ہے۔ دوسری بات، چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے۔ تیسری بات، بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ چوتھی بات، سرداروں نے کہا کہ اسے اور اس کے بھائی کے بارے میں کچھ توقف کیجیے۔ پانچویں بات، شہروں میں ہر کارے بھیج دیجیے۔ ساتویں بات، تو جادوگر ایک مقررہ دن کی میعاد پر جمع ہو گئے۔ بزرگان محترم، جب فرعون نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے زمین پر ڈالی گئی لاٹھی اژدہا بن گئی ہے اور ان کا ہاتھ بالکل سفید روشن ہو گیا ہے، تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ بھی ایک قسم کا جادو ہے، چونکہ مصر کی سرزمین میں اس وقت جادو کا بہت چرچا تھا اور ذہنوں میں جادو ہی جادو تھا۔ تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو جادو سمجھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے درباریوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان ھذا لساحر علیم، یہ بڑا ماہر کامل فن جادوگر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101 میں فرعون کا یہ الزام یوں بیان کیا گیا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ یہ سحر زدہ ہیں، یعنی موسیٰ پر جادو کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ فقال له فرعون انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، فرعون نے کہا کہ میں اے موسیٰ یہ گمان کرتا ہوں کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 57 میں بھی ہے کہ فرعون نے یوں کہا، قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، کہنے لگا کہ اے موسیٰ کیا تو اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر کر دیں؟ فرعون نے اپنے درباریوں سے یہ بھی کہا کہ یہ موسیٰ اپنے جادو کے زور سے تمہیں اپنی سرزمین سے باہر نکالنا چاہتا ہے۔ اے درباریوں، اب تم ہی بتاؤ کہ تمہاری اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ فماذا تأمرون،
یعنی یہ موسیٰ اپنے جادو کے زور سے تم پر غالب آنا چاہتا ہے اور اپنے جادو کے زور سے تمہارے اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے جادو کے ذریعے سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے مددگار اور چاہنے والوں کی تعداد بڑھ جائے اور وہ تمہاری سلطنت پر غلبہ حاصل کر لے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے جائے۔ اے درباریوں، اب تم مجھے مشورہ دو کہ میں اس موسیٰ کے ساتھ کس قسم کا سلوک کروں۔ میں تمہاری رائے کے مطابق کام کروں گا۔ چنانچہ اس کے درباری اور حواریین ایک ہی بات پر متفق ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس شخص کو اور اس کے بھائی کو یعنی موسیٰ اور ہارون کو مہلت دو اور شہروں میں اپنے کارندوں کو بھیجو جن کا یہ کام ہو کہ وہ ایسے جادوگروں کو جمع کریں جو واقعی ماہر ہوں، اور تمہارے پاس ہر بڑے جادوگر کو وہ لے آئیں۔ فرعون نے جب درباریوں سے مشورہ طلب کیا تو تمام درباریوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ آخری مشورہ فرعون کے سامنے فائنل مشورہ پیش کیا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ان دونوں کو مہلت دی جائے اور ان دونوں کو سزا دینے میں کوئی جلدی نہ کی جائے اور جادوگروں کو جمع کر لیا جائے۔ شہر کے اطراف و اکناف کے ماہر جادوگروں کو جمع کر لیا جائے، اور تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ آپ اپنے کارندوں کو آپ کی سلطنت کے ارد گرد بھیج دیجیے تاکہ وہ جادوگروں کو جمع ہونے کا حکم دے اور وہ ماہر جادوگر موسیٰ سے اسی انداز کا مقابلہ کریں جس انداز کا حیرت ناک منظر موسیٰ نے پیش کیا ہے کہ اس کی لاٹھی اژدہا بن گئی اور اس کا ہاتھ ایک دم روشن ہو گیا۔ جب سارے جادوگر آ جائیں گے تو بادشاہ سلامت آپ غالب آ جائیں گے، یہ درباریوں نے کہا۔ در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی تشہیر اور سارے لوگوں تک ان کے نبی ہونے کو ظاہر کرنے کا ایک آفاقی منصوبہ تھا جس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے فرعون اس کے درباریوں کے ذریعے ہی کروا دیا۔ چنانچہ مقررہ دن اور وقت پر سارے جادوگر جمع ہو گئے۔ فرعون اور اس کے درباریوں نے ان جادوگروں کے ذریعے اللہ کے نور کو بجھانے اور مٹانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے کچھ اور ہی ارادہ کیا، اور اسی اجتماع کو جو فرعون اور فرعون کے درباریوں کی طرف سے ہوا اور فرعون کے شاہی خرچ سے ہوا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غالب آنے اور فرعون کے مغلوب ہونے کا یہی اجتماع ذریعہ بن گیا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔